دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا تیسرا باب پیش خدمت ہے۔ حساب کتاب۔ قانون مکافات عمل کا منطقی اور فطری نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہونے کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتے۔ بات دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ جس شخص کو کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اس کے متعلق کہا یہ جاتا ہے اسے اس چیز کا حساب دینا ہوگا، اسے اکاؤنٹیبلٹی کہا جائے گا۔ قرآن کریم نے اسے حساب دینے سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ الحجر میں ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ تیرا رب اس پر شاہد ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں ان سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ دوسری جگہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 102/8 کہ پھر ان سے ان تمام نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا جن سے یہ متمتع ہوتے تھے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ انہیں حاصل کس طرح کیا تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے کاروبار میں آزاد اور صاحب اختیار ہے اس لیے وہ جو جی چاہے کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے اور اسے آزادی حاصل ہے کہ یہ جو جی میں آئے کرے، لیکن اسے اپنے ہر عمل کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ یعنی وہ اس باب میں تو آزاد ہے کہ وہ جو جی میں آئے کرے، لیکن اسے اس کا اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج بدل دے۔ اس کے لیے وہ خدا کے قانون مکافات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ 23/118 یقیناً خدا کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ 24/39 کہ خدا کے رسول جو انسانوں کو خدا کے قانون مکافات سے آگاہ کرتے تھے ان سے واضح الفاظ میں کہتے تھے کہ ان کا حساب ان کے خدا کے ہاں ہوگا۔ اے کاش یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ 26/113 اور خدا اعلان کرتا تھا کہ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 88 نمبر سورت کی آیت نمبر 26 کہ ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ بلکہ وہ اپنے رسولوں سے واضح کہہ دیتا تھا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 13ویں سورت کی آیت نمبر 40 کہ تمہارے ذمہ صرف اس پیغام کا پہنچا دینا ہے، ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے لیے خدا کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کے انتقام میں کسی قسم کا نقص یا خامی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 4/6 اور 33/39 کہ خدا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ہر شے کا حساب لے گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 86 انسانی عمل کا ایک ایک ذرہ اس کے حساب میں آ جائے گا۔ 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 47 دنیا کا نظام عدل و محاسبہ کتنا ہی مکمل اور ہماگیر کیوں نہ ہو، اس کی دسترس بہرحال انسان کے ظاہری اعمال تک ہو سکتی ہے۔ اس کے خیالات اور ارادے اس کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، لیکن خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے انسان کے ہر خیال اور ارادہ کا اثر بھی اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بھی خدا کے حساب کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کہ تم کسی بات کو اپنے دل میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، خدا ان سب کا حساب لے گا۔ اور مومن کو اس کا یقین ہوتا ہے اور اسی سے وہ غلط اقدامات سے بچتا ہے۔ اسی لیے وہ ظہور نتائج کے وقت کہتا ہے
کہ مجھے اس کا ہر وقت خیال رہتا تھا کہ انی ملاقن حسابیہ، 69 نمبر سورت کی آیت نمبر 20، کہ میرا حساب میرے سامنے آئے گا۔ اس کے برعکس جہنم میں جانے والا اپنے حساب کا پرت دیکھ کر چیخ اٹھے گا کہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، 69 نمبر سورت کی آیت نمبر 25 اور 26، کہ اے کاش یہ حساب کا پرت مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، چونکہ اہل جنت کے اعمال خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے، اس لیے ان کا حساب بہت آسان ہوگا۔ 84 نمبر سورت کی آیت نمبر 8۔ اس کے برعکس غلط کار لوگوں کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے اپنی ایک ایک حرکت کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ انسان اپنا محاسب آپ ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ خدا کو حساب لینے والا کہا گیا ہے۔ یہ صرف بات سمجھانے کا انداز ہے، مقصد اس سے یہی ہے کہ یہ حساب خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہوگا۔ یہ حساب کرنے والا کہیں باہر سے نہیں آئے گا، چونکہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اس لیے وہ در حقیقت اپنا محاسب آپ ہوتا ہے۔ اس کی ذات اس کا اعمال نامہ ہوتی ہے، اور اس اعمال نامہ کو وہ خود پڑھ کر اپنا حساب آپ کر لیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس حقیقت کو بڑے بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ظہور نتائج کے وقت ہم اس اعمال نامہ کو باہر نکال لائیں گے۔ کتابیں یلقاہ منشورہ، یعنی جو کاغذ پہلے لپٹا ہوا تھا اسے اس وقت پھیلا دیا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابہ کا، تو اپنا اعمال نامہ خود آپ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13 اور 14، کہ آج تو اپنے خلاف اپنا محاسب آپ ہے، کسی دوسرے محاسب کی ضرورت نہیں۔ سریع الحساب، انسان سے جس وقت کوئی عمل سرزد ہو اس کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ محسوس شکل میں کچھ عرصہ کے بعد جا کر سامنے آتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ عمل کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا نے اپنے آپ یعنی اپنے قانون مکافات کو سریع الحساب یعنی بہت جلد حساب لینے والا کہا ہے۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 18، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4، 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 41، 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 51 24 نمبر سورت کی آیت نمبر 39 اور 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 17۔ سریع الحساب ہی نہیں بلکہ اسرع الحاسبین 2/62، کہ سب سے زیادہ تیز حساب کرنے والا۔ یوم الحساب، جس وقت انسانی اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے آئیں، خواہ اس دنیا میں اور خواہ اس کے بعد کی زندگی میں، اسے یوم الحساب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔ مثلاً سورہ صاد میں نعمائے جنت کے تذکرہ کے بعد کہا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، آیت نمبر 53 سورہ صاد کی، کہ یہ ہیں وہ 9 ماہ جن کا تم سے یوم حساب کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 21 نمبر سورت کی پہلی آیت میں، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن وہ ابھی تک حقائق سے منہ موڑے
خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں۔ دنیا میں جس قدر فساد برپا ہے اور لوگ دھاندلی مچا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یوم حساب یعنی خدا کے قانون مکافات پر یقین نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر امن پسند کو پناہ مانگنی چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغام کے خلاف فرعون کا رد عمل دیکھا تو ان کی زبان پر بے ساختہ آ گیا کہ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 27 کہ میں ہر اس متکبر سے محفوظ رہنے کے لیے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا خدا کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں۔ پھر جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے، اس لیے قرآن کریم نے اسے بھی واضح کر دیا کہ ہر ایک کا حساب اپنا اپنا ہوگا۔ حتیٰ کہ اس باب میں رسول بھی افراد امت کے حساب میں شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 52 میں کہ نہ ان کے اعمال کا حساب تمہارے ذمہ ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کا حساب ان کے ذمہ۔ بغیر حساب، قرآن کریم میں بعض مقامات میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر بغیر حساب ملے گا۔ مثلا سورہ زمر میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، 39/10 کہ جو لوگ مشکلات کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں انہیں ان کا بدلہ بغیر حساب کے ملتا ہے۔ یا مثلا رزق کے معاملہ میں بعض مقامات میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کے ہاں کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں اور وہ یوں ہی بلا حساب دے دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ساری تعلیم کے خلاف ہے۔ خدا کے ہاں ہر بات قاعدے اور پیمانے کے مطابق ہوتی ہے۔ ان آیات میں بغیر حساب کے معنی یہ ہے کہ جو شخص قانون خداوندی کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو اس کا خوشگوار نتیجہ اس کے اپنے اندازے اور خیال سے بھی بڑھ کر مرتب ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں ہے کہ جو شخص قانون خداوندی کی نگہداشت کرے خواہ بظاہر حالات کیسے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، 65/3 کہ خدا اسے ایسے مقامات سے رزق دیتا ہے جو اس کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جن سرکش اور عہد شکن یہودیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ملی تھی ان کے متعلق کہا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ، 59/2 کہ خدا کا عذاب ان پر ان راستوں سے آ گیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ بنابراین جن آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا بغیر حساب دیتا ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ وہ اتنا دیتا ہے جو خود اس شخص کے اپنے اندازے اور حساب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کے پیمانے انسانی پیمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ قوموں کا حساب، یہ حساب افراد ہی کا نہیں ہوتا، قانون مکافات کی روح سے قوموں کے اعمال کا بھی محاسبہ ساتھ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ سورہ طلاق میں ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا، 65/7 کہ کتنی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے احکامات خداوندی اور پیغامات رسالت سے سرکشی برتی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں تباہ کن عذاب کا مزہ چکھایا۔ اس محاسبہ کو کہیں خدا کی گرفت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ بروج میں ہے ان بطش ربک لشدید، 85/12 یہ حقیقت ہے
کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، اور دوسری جگہ اسے البطشۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 16۔ جو مجرم ارتکاب جرم کے بعد کہیں بھاگ جائے، پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے، کبھی وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا سراغ نہیں لگتا، اور وہ گرفت سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس تشبیہ کے مطابق قانون مکافات کے مواخذہ کو عقاب کہہ کر پکارا ہے، یعنی مجرم کا پیچھا کرنا۔ جن قوموں کی ان کے جرائم کی وجہ سے تباہی ہوئی، ان کے متعلق کہا کہ انہیں کچھ ڈھیل دی گئی۔ ثم اخذتہم، پھر ہم نے انہیں جا پکڑا۔ فکیف کان عقاب، اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 32۔ اور تاریخ کے اوراق سے پوچھو کہ جب ہم مجرمین کا تعاقب کرتے ہیں تو ہمارا تعاقب کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 5۔ اسی جہت سے خدا نے اپنے آپ کو کہیں ذو عقاب علیم کہا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 43، اور کہیں سریع العقاب۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 166 اور 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 167، یعنی 167، اور کہیں شدید العقاب۔ اس کے کافی سارے حوالے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، 211، سورہ آل عمران کی آیت 10، سورہ المائدہ کی آیت 2 اور 98، 98، پھر اسی طرح 25 نمبر سورت کی آیت نمبر 47، پھر 8 نمبر سورت کی آیت نمبر 52، 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 6، 59 نمبر سورت کی آیت نمبر 4، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 22، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6، اور شدید المحال بھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 13۔ چونکہ ہر عمل کا انجام اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یا ہر نتیجہ اس عمل کا انجام ہوتا ہے، اس لیے عقبہ کا لفظ انجام کے لیے بھی آیا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبہ، 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 44، کہ وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے اور انجام کو بہتر بنانے والا۔ عقبت دار، یعنی آخری ٹھکانہ، یعنی مال کار بھی انہی معنی میں آیا ہے۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 24، 35 اور 42۔ ذو انتقام، ہمارے ہاں انتقام کا لفظ بالعموم اچھے معنوں میں نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم میں یہ لفظ جرم کے مواخذہ کے معنوں میں آیا ہے۔ اس اعتبار سے خدا کو ذو انتقام کہا گیا ہے، یعنی وہ جس کا قانون مکافات ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، کہ اللہ بڑے غلبہ کا مالک اور مجرموں کو ان کے کیے کی سزا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ مزید حوالوں کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95، 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 47، 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 37 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ کہیں قوموں کے پاداش عمل کے بعد کہا کہ ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا، یعنی انہیں ان کے جرائم کا بدلہ دیا۔ اب اس کے بھی بہت سارے حوالے ہیں، مثلا 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 136، 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 79، 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 47، اسی طرح 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 22، 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 41، اور اسی سورت کی آیت نمبر 25 بھی، اور 44 نمبر سورت کی آیت نمبر 16 میں بھی یہی بات کی گئی ہے۔ اور کہیں یہ کہہ کر اس کی وضاحت کر دی کہ فن تقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 25، کہ ہم نے انہیں
ان کے کیے کی سزا دی۔ پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ہمارے قانون مکافات کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عزیزان کتاب جہان فردہ کا 3 باب بھی ختم ہوا۔ اب ہم 4 باب شروع کریں گے۔ دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا 4 باب، جس کا عنوان ہے اعمال نامہ، پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی ذات اس کے تمام اعمال کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کی ذات پر مرتب شدہ نقوش اس کا اعمال نامہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی کی ہر نقل و حرکت، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کی ایک فلم ساتھ کے ساتھ تیار ہوتی جاتی ہے، اور ظہور نتائج کے وقت یہی فلم اسکرین یعنی پردہ پر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم میں اس قانون کی کارفرمائی کو دنیاوی نظام عدل کی تشبیہات کی روح سے سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی عمل خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جس جرم کے عینی معتبر گواہ موجود ہیں اسے ثابت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری خفیہ پولیس کے نہایت دیانتدار پرچہ نویس ساتھ کے ساتھ تمہاری ڈائری مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا ریکارڈ عدالت میں پیش ہوگا اور اس کی روح سے تمہارے مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے علم خداوندی کی بات سامنے آتی ہے، جسے یوں کہیے کہ ایک عینی گواہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے انسان کی اس بنیادی غلط نگہی کو لیا جس کی وجہ سے وہ ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس نے کہا اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ 90/7 کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ غلط ہے کہ انسان کبھی تنہا بھی ہوتا ہے۔ جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل تنہا ہے، اس کے پاس کوئی اور نہیں، اس وقت بھی اس کے پاس کوئی ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ساتھ ہونے یا رہنے والا خود خدا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ 57 نمبر سورت کی آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اس کے ساتھ ہی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کروں اسے خدا دیکھتا ہے، تو ایسا انسان کبھی دانستہ قانون شکنی کر ہی نہیں سکتا۔ جرم کا ارتکاب تو بالعموم کیا ہی اس یقین یا کم از کم اس مفروضہ کے ماتحت جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ خدا انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، سورہ آل عمران کی آیت 119۔ دوسری جگہ ہے واللہ من ورائہم محیط، 85 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت، کہ خدا انسان کو ہر طرف سے محیط ہے۔ اور سورہ الفجر میں آیت 14 میں ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ خدا ہر وقت تمہاری گھات میں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ جس وقت تم سے کوئی عمل محسوس طور پر سرزد ہوتا ہے وہ اسے اس وقت دیکھتا ہے، وہ انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا علم رکھتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت 16 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں،
اس لیے کہ ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما یخفی الصدور، 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 19، کہ وہ نگاہوں کی خیانتوں اور دل کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی خفیہ مشورے کرے، وہ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ جب تم 3 مل کر خفیہ مشورہ کرتے ہو تو وہ چوتھا وہاں موجود ہوتا ہے، اور جب تم 5 مل کر مشورہ کرتے ہو تو وہ چھٹا وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ 5 اور 6 تو محض بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، مشورہ کرنے والے کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہوا ما ہم اینا ما کانو، یہ 58 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کا کوئی راز بھی خدا کی نگاہوں سے مستور نہیں رہ سکتا۔ لا تخفی منکم خافیۃ، 69 نمبر سورت کی آیت نمبر 18، اس لیے کہ وہ عالم الغیب و شہادت ہے۔ اس کے حوالے کے لیے 62 نمبر سورت کی آیت نمبر 8، اس کے نزدیک مستور و مشہود سب یکساں ہیں، کوئی اونچے بات کرے یا چپکے سے، کوئی دن کی روشنی میں کھلے بندوں چلے یا رات کی تاریکی میں دبے پاؤں، اس کے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 104، کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، اس کا ادراک تک نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہر آنکھ کا ادراک رکھتا ہے۔ اس لیے وہ انسانی اعمال کے ایک ایک ذرے کو سامنے لے آئے گا، خواہ وہ زمین و آسمان میں کسی ایک جگہ ہو اور پتھر کی چٹانوں کے اندر بھی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یعلم السر فی السماوات والارض، یہ 25 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت میں ہے کہ وہ کائنات کے تمام سربستہ اسرار سے واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ بات قرآن میں 24 نمبر سورت کی آیت نمبر 64، 33 نمبر سورت کی آیت نمبر 54 اور 58 نمبر یعنی 58 نمبر آیت سورت کی آیت نمبر 7 اور 65 نمبر سورت کی آیت نمبر 16 میں کہی گئی ہے۔ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 42، اور ہر انسان کے ہر عمل کا علم بھی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے اس تکرار و اصرار سے دہرایا ہے کہ ان تمام آیات کا درج کرنا طوالت پذیر ہے۔ کہیں اس نے کہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں، کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ اس بات کو تقریباً 10 مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ کہیں کہا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں، اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ بھی کم و بیش 20 مقامات پر آئے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور کہیں یہ کہ واللہ علیم بذات الصدور، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153، کہ اللہ تمہارے دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ اس عنوان کو 20-25 مقامات پر سامنے لایا گیا۔ تحریری ریکارڈ، اس حقیقت کو بیشتر مقامات میں ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ سنکتب ما یقول، 19/79، 79، کہ جو کچھ انسان کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، 21/94، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ
अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, 36/12 और 78/29, ये 2 जगह बात कही गई है कि जो कुछ इंसान अपने अमाल से आगे भेज देता है हम उसे भी लिख लेते हैं, और जो नकूश ये पीछे छोड़ जाता है उन्हें भी महफूज कर लिया जाता है। हम इसकी हर बात को एक खुले हुए रजिस्टर में दर्ज करते जाते हैं। अहसाहुल्लाहु व नसूहु, इंसान तो भूल जाता है कि उसने क्या किया था, लेकिन खुदा के इस रिकॉर्ड से एक हर्फ भी महव नहीं होता। इसके हवाले के लिए देखिए 58 नंबर सूरत की आयत नंबर 6। कहीं इस हकीकत को इस अंदाज से बयान किया गया है कि हर इंसान के साथ हमारे मुकर्रर करदा मुहाफिज मुतय्यन है जो इसकी हर बात को रिकॉर्ड करते हैं कि लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, 13/11, कि इसके आगे और पीछे निगरान मुकर्रर हैं जो इसकी हर बात को बहुक्म खुदावंदी महफूज किए जाते हैं। कोई लफ्ज इसकी जबान से नहीं निकलता कि ये टेप रिकॉर्डर उसे रिकॉर्ड ना कर लेता हो। 50/18 सूरह इन्फितार में इन रिकॉर्ड करने वालों को किरामन कातबीना कहकर पुकारा गया है, यानी निहायत वाजिब तकरीम रिकॉर्ड कीपर्स। यही वो पहरेदार हैं जिनकी निगाहों से इंसान का कोई अमल पोशीदा नहीं रहता। इसके हवाले के लिए 86 नंबर सूरत की आयत नंबर 4। ये रजिस्टर कहीं छुपाकर नहीं रखा गया, ना ही इसके इंदराजात ऐसी बातनी जुबान में किए गए हैं जिन्हें हर कोई पढ़ ना सके। ये रजिस्टर किताब मुबीन है, 10वीं सूरत की आयत नंबर 61 में, यानी बिल्कुल साफ वाज़े खुली हुई किताब। इसी बात को 27 नंबर सूरत की आयत नंबर 75 और 34 नंबर सूरत की आयत नंबर 3 में भी कहा गया, व कुल्लु शैइन फ़अलूहु फिज़ ज़ुबर व कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, कि जो कुछ भी लोग करते हैं वो उनकी किताबों में दर्ज हो जाता है। हर छोटा और बड़ा अमल ज़ब्ते तहरीर में आ जाता है। जब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे जो असलाफ पहले गुजर चुके हैं वो किस हालत में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इल्मुहा इंदा रब्बी फ़ी किताबिन, कि उनके मुतल्लिक मेरे खुदा के यहाँ एक रजिस्टर में सब कुछ दर्ज है। ला या ज़िल्लु रब्बी वला यंसा, इसके हवाले के लिए देखिए 20 नंबर सूरत की आयात 51 और 52, कि वो ना तो कुछ भूलता ही है कि दर्ज होने से रह जाए और ना ही हिसाब करने में गलती करता है। यही वो किताब है जिसके मुतल्लिक कह दिया कि यंतिकु बिल हक़, कि वो बिल्कुल हक़ के साथ यानी हकीकत के मुताबिक बात करती है। वहुम ला युज़लमून, 23/62, इसलिए उसके मुताबिक फैसला करने में किसी पर किसी किस्म के जुल्म और ज्यादती का इम्कान ही नहीं। यही वो किताब यानी आमाल नामा है कि उसे जिनके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो साहिब यमनो सादत होंगे और जिंदगी की खुशबख्तियों और सरफराजियों के हामिल। इसके हवाले के लिए देखिए 69 नंबर सूरत की आयत नंबर 19, और जिनके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो सर पीट कर रह जाएंगे और कहेंगे कि या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अदरे मा हिसाबिया, कि ए काश मुझे ये अमाल नामा ना ही मिला होता तो अच्छा था। इसके हवाले के लिए देखिए 69 नंबर सूरत की आयात नंबर 25 और 26। ये मेरा हिसाब मेरे सामने क्यों आ गया, इसका मुझे इल्म नहीं होता तो ठीक था। 84/7-11। उस वक्त इंसान के सारे भेद खुल जाएंगे। यौमा तुबलस सरायरु, 86/9,
وحصل ما فی الصدور 100/10، اور دلوں کے راز باہر آ جائیں گے۔ اس مقام پر ذرا رکیے۔ ہم اس دنیا میں ہزاروں اشخاص سے ملتے ہیں، ہم کیریکٹر کے اعتبار سے یعنی اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان سے کسی اور طرح معاملہ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی نظروں میں بڑے معتبر بنے رہتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو اپنے خلوص اور دیانت کا یقین دلاتے رہتے ہیں، لیکن دل میں ان کے متعلق کچھ اور ہی خیالات رکھتے ہیں۔ ہم اپنے ملنے والوں کی نگاہوں میں بڑے مقدس اور پاک باز بنے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری حقیقت ان کے سامنے نہیں آنے پاتی۔ ہم اسی طرح معتبر اور معتمد الہ بنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ وہ تمام لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں جن کی نگاہوں میں ہم نے اپنے آپ کو اس قدر دیانتدار، پاکیزہ، مقدس، پرخلوص اور صادق بن کر دکھایا تھا، اور ان کی موجودگی میں ہماری اصل و حقیقت اس طرح واشگاف طور پر سامنے آ جائے کہ کسی کو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے، تو سوچئے کہ اس وقت ہمارا حشر کیا ہوگا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کی نظروں میں بے نقاب ہو جائے جن میں وہ بڑا معتبر بنا رہا تھا؟ یہ ہے جو کچھ انسان کا یہ اعمال نامہ کرے گا، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ اعمال نامہ کتاب مبین کہیں باہر نہیں ہے۔ کلا انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کا اعمال نامہ خود اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابہ کا، تو اپنا اعمال نامہ خود آپ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود آپ کافی ہے۔ یہ 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے لیے کہیں باہر سے اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹرز بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اعمال نامہ انسان کی اپنی ذات ہے، جس پر اس کے ہر عمل کا نتیجہ منقوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اعمال کا کاتب بھی آپ ہے اور محاسب بھی آپ۔ یہی وہ اعمال نامہ ہے جس کے بے نقاب ہو جانے سے مجرمین چیخ اٹھیں گے۔ یہ 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے اپنی حقیقت کو چھپاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہونے لگتا ہے تو ایسے گواہ پیدا کر لیتا ہے جو اس کی پاک بازی کی شہادت دے دیں۔ یہ کچھ تو وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے۔ جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس کی اپنی عقل فریب کار اس کے ہر غلط کام کے جواز میں بیسیوں نگاہ فریب دلیلیں تراش کر اسے دھوکے میں رکھتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اس طرح خود اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے، لیکن ظہور نتائج کے وقت صورت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اس وقت بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ یہ 75 نمبر سورت کی آیات نمبر 14 اور 15 ہیں کہ انسان خود اپنے خلاف آپ گواہی دے گا، اور خود فریبی کے لیے جو جھوٹے بہانے اس نے اس سے پہلے تراشے تھے ان سب کی تردید آپ کر دے گا۔ یوں انسان کا ہر عمل نتیجہ خیز ہو کر رہے گا، افراد کا بھی اور اقوام کا بھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 28۔ لیکن اقوام کے متعلق ہم گفتگو آگے چل کر کریں گے۔ اور عزیزان، اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 4تھا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔
اب ہم 5واں باب لیں گے.